السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز شخصیت موجود ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں ان کی خدمات بے شمار ہیں۔ آج ان کے پاس جتنا بھی علم موجود ہے وہ کئی سالوں کے تجربے اور محنت کی بدولت ہے۔ آج کے دور میں جہاں اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے، وہاں اپنا ایک نام بنانا، اپنی ایک الگ پہچان بنانا اور اپنے کام کا لوہا بنوانا بہت ہی مشکل بات ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈٹرمنیشن، ول اور ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ تمام چیزیں ان ایک شخصیت میں موجود ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سر NA ثاقب صاحب کی۔ بہت بہت شکریہ سر، آج آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بہت سارے لوگوں سے آپ کو متعارف کرا سکوں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے بہت ہی خوبصورت تعارف باندھا ہے اور بہت ساری خصوصیات ان کا اور خوبیوں کا ذکر آپ نے میرے حوالے سے کیا ہے۔ میں خود بھی آج پہلے دن ان سے متعارف ہوا ہوں کہ میرے اندر واقعی یہ ٹیلنٹ اور یہ جو آپ ہارڈ ورکنگ ایوری تھنگ یو ٹاکنگ اباؤٹ، تو اینی وے الحمدللہ ایک بہت ہی زبردست اہتمام کیا آپ نے انٹرویو کا، اور یقیناً اس سے فائدہ ہوگا ہمارے ویورز کو، اور بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، ان کے ساتھ ایک ملاقات کا اہتمام کیا ہے انفیکٹ آپ نے۔ بالکل سر، مقصد یہی ہے، لیکن آپ بالکل ایک ہمبل انسان ہیں، ورنہ یہ تمام خصوصیات بالکل آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اس میں بالکل کوئی شک نہیں۔ بہت سارے لوگ میری طرح جاننا چاہیں گے کچھ چیزیں آپ کے بارے میں، تو سب سے پہلے جو چیز یا جو بات میں جاننا چاہوں گی یا ہم سب لوگ جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کیسے کیا، یعنی جب آپ نے جینیس انسٹیٹیوٹ کو بنایا تو کب اور کیسے یہ سفر شروع ہوا، اور یہ سب کہاں سے آپ نے آغاز کیا؟ جی، یہ جون 2020 ایئرس بیک، مطلب زیادہ 2 دہائیوں سے پہلے کی بات ہے۔ 21 ایئرس سے پہلے میں نے آغاز کیا جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کا نام کنسیو کیا پہلے، اور میں چاہتا تھا کوئی یونیک نیم ہو۔ اس زمانے میں میں نے اس کا نام تجویز کیا، اور الحمدللہ آج تک سیٹسفیکشن ہے کہ بہت ہی موزوں ہے ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، اور ہمارا تو جو لیرکس ہے ہمارے سانگ کی وہ بھی یہی ہیں کہ جینیس میکس یو جینیس۔ سو اس لیے جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کا کوئی 21 برس پہلے آغاز کیا ہم نے، لاہور سے اس کا آغاز کیا، اور بہت ہی ہمبل سٹارٹ تھا جیسا کہ کسی بھی بزنس کا ہوتا ہے، اور اوور دی ایئرس ماشاءاللہ اس نے بہت گرو کیا ہے۔ ہم نے تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، پروفیشنلس کو پڑھایا ہے، ٹریننگس دی ہیں، اور جن لوگوں کو اسپوکن انگلش اور آئلٹس کروایا ہے وہ بہت سارے ان میں سے سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے جو باہر سیٹلڈ ہیں اور بہت خوشحال ہیں ماشاءاللہ، اور یقیناً دعا بھی کرتے ہیں ہمارے لیے ماشاءاللہ، بالکل ایسا، اور نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، واہ واہ کیا بات ہے۔ میں خود انہی کی ایک شاگرد ہوں، تو میری دعاؤں میں تو سر آپ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں ایک اور بات جو اسی سے ہی تعلق رکھتی ہے وہ یہ جاننا چاہوں گی کہ جب آپ نے اس انسٹیٹیوٹ کی، جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کی ابتدا کی، تو وہ کیا منزل تھی جو آپ کے ذہن میں تھی، جس کے حصول کے لیے آپ آگے بڑھتے ہی چلے گئے؟ 21 سال پہلے جو آغاز کیا اس میں کیا وہ ذہن کے اندر مقصد تھا یا منزل تھی جس کے لیے آپ رکے نہیں اور حاصل کرنے کے لیے بس بڑھتے ہی چلے؟ جی، وہ منزل وہ اپنی تلاش تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر کوئی ایک چھپا ہوا استاد ہے، اور اس استاد کو ایکسپلور کرنے کے لیے کہ کیا واقعی میری جو چھٹی حص کہتی ہے کہ میرے اندر ایک چھپا استاد ہے، تو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور اس تک رسائی کے لیے میں نے پھر یہ جدوجہد کی ہے، اور الحمدللہ اس میں کافی سکسیسفل ہوں۔ ایجوکیشنسٹ اس لیے بھی ہوں کہ میرا تعلق ایک فیملی آف ایجوکیشنسٹ سے ہے۔ میرے دونوں بڑے بھائی جو ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد اور امتیاز احمد کوکب صاحب، یہ دونوں ایجوکیشنسٹ بھی ہیں،
اور اس کے علاوہ میرے والد صاحب اگرچہ ایک بزنس مین تھے، تاجر تھے، لیکن وہ ایک ماہر تعلیم بھی تھے. بچپن میں جو انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی ہے وہ انہوں نے ہمیں مختلف سکولز میں جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، تقریری مقابلے، تحریری مقابلے، ان کے لیے تیار کرتے رہے. اور ان کی جو کوشش تھی اور جد و جہد تھی اس کو ہم نے پھر خوب استعمال کیا آگے اپنے فیوچر کریئرز کی میکنگ کے لیے. اور آج ہم الحمدللہ تمام بھائی بشمول چھوٹا بھائی فہیم احمد، تمام لوگوں نے الحمدللہ بہت ہی کریئر سکسیس حاصل کی ہے. اور آج ہم تمام تر کامیابی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے والدین کا نام روشن کر رہے ہیں. اور اپنی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے، بڑا ہیلتھی اور پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے. ایجوکیشن میں کام کرنا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے ایک تعلیم دینے والا، ایک استاد بنا کر بھیجا گیا. اب یہ جو استاد ہو کے پڑھانا، یہ معلم ہو کے پڑھانا ہے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے. تو انبیاء کے پیشے کو فالو کرنا اور اس کو لے کر چلنا، تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی صحیح تربیت بھی کرنا. انہیں تعلیم کا مقصد بھی رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان تمیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو جب آپ کو اس کا ادراک ہوتا ہے اور شعور ملتا ہے، یقیناً اساتذہ بھی دیتے ہیں، والدین بھی دیتے ہیں. اساتذہ والدین تو پہلی درسگاہ ہوتے ہیں جو گھر میں بچہ جہاں پرورش پاتا ہے، تو اساتذہ کے پاس آتا ہے تو پھر اساتذہ اس کو اس کی جو فہم جو اس نے گھر سے حاصل کیا ہے اس کو ایک عروج تک لے کے جاتی ہیں اور اس کو مزید جو ہے وہ روشنیوں سے جو ترقی اور کامیابی کی جو روشن منزل ہے اس تک روشناس کرواتے ہیں. بے شک بے شک. اور آپ کی جو چھٹی حص تھی بحیثیت آپ کی شاگرد، میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بالکل درست تھی. آپ ایک بہترین استاد ہیں، کیونکہ میں نے خود آپ سے کئی قسم کی ٹریننگز اور کوچنگز حاصل کی ہیں، اور الحمدللہ میں خود کو ایک بہت بہت بہتر انسان اور مختلف چیزوں میں آج بہت بہتر محسوس کرتی ہوں. میں ایک اور چیز جس کا ابھی آپ کچھ حد تک جواب دے بھی چکے ہیں، لیکن جو میرا سوال ہے میں بہت ہی اسپیسیفک ہو کر اس کو پوچھوں گی کہ تعلیم کا شعبہ ہی کیوں، جس کو آپ نے پوری زندگی اب تک اپنایا ہے، اسی نے کیوں انٹریگ کیا؟ کوئی اور پروفیشن کیوں نہیں؟ اٹس آل اباؤٹ انسپریشن. یہ متاثر ہوا ہوں اپنے اساتذہ سے میں، جن شاندار اساتذہ نے اور بہت ہی عالم اساتذہ جن لوگوں نے ہمیں پڑھایا ہے، جن میں سر فہرست جو ہے صبح صادق صاحب تھے جو ہمارے اسکول ٹیچر تھے، اور اللہ مغفر اللہ ورحمہ. اس کے علاوہ پھر جب سول لائنس بھی گئے تو اس میں ہمیں جو بہترین اساتذہ ملے ان میں پروفیسر بشیر متین فطرت صاحب اللہ مغفر اللہ ورحمہ. انہوں نے بہت اچھی تربیت کی، کوچنگ کی. پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جب گئے تو ڈاکٹر خورشید رضوی جیسے ایک معتبر استاد نے ہمیں پڑھایا. تو اس طرح سے جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھے تو اس میں پروفیسر غلام سرور قریشی، پروفیسر ضمیر نقوی، پروفیسر سراج منیر، یہ کمال کے اساتذہ تھے. ان لوگوں نے اتنا انسپائر کیا، ان کے پاس اتنی وزڈم تھی، اتنی انٹلیکٹ تھی ان کے پاس، اور اتنی جو ہے نا کمیونیکیشن سکل ایسا زبردست تھا کہ جن سے متاثر ہوتے گئے اور دل میں ایک خیال کیا کہ اگر میں نے کچھ بننا ہے تو ایک بہترین استاد بننا ہے اور اپنے اساتذہ کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے ایک بہترین استاد بن کے، جو کہ میں نے کوشش کی ہے اپنی ہمبل. اب تو میرے اسٹوڈنٹس بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک میں کامیاب ہوا ہوں اس میں. تو یقیناً الحمدللہ میں نے کوشش کی، اللہ نے بہت کامیابیاں بخشی ہیں مجھے. بہت خوبصورت بات. آپ خود بھی ایک انسپریشن ہیں اپنے بہت سارے شاگردوں کے لیے، اور بہت ہی خوبصورت جواب سر. میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ کہ کیا آپ اس پروفیشن سے خوش ہیں؟ کبھی اکتاتے نہیں ہیں؟ جیسے بہت سارے اساتذہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی تنگ بھی آ جاتے ہیں پڑھا کر. یہ مجھے شاید اس لیے محسوس نہیں ہوتا، اس سے اکتاہٹ محسوس ہوتی کہ یہ میرا پروفیشن میرا پیشن بھی ہے. اور جب آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن ہو یا آپ کا پروفیشن آپ کا پیشن بن جائے تو پھر آپ نہ تو اکتاہٹ ہوتی ہے، نہ ہی آپ عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ آپ اپنے میں ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا
تو جب انسان ایک منزل حاصل کرتا ہے، ایک کامیابی حاصل کرتا ہے، تو پھر دوسری کامیابی کے حصول کی طرف چل پڑتا ہے. تو میرے اسٹوڈنٹس کی کامیابیاں جو ہیں وہ میرے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہیں، اور میرے لیے ایک پیس آف مائنڈ، سیٹسفیکشن آف ہارٹ. اور میں سمجھتا ہوں یہ شعبہ میرے لیے تو ایک اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہے جس نے مجھے دیا ہے، اور میں اللہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ ایسی زبردست ایک پوزیشن پہ مجھے اللہ نے رکھا ہے جس میں استاد ایک انفلوئنشل فورس ہوتی ہے جو متاثر کرتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. اور اس کا تعلق جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے پوچھیے کہ جب وہ متاثر ہوتی ہیں تو پھر ان کے اندر کیسے تحریک پیدا ہوتی ہے کامیابی کے لیے. تو ٹیچر ایک موٹیویشنل فورس ہوتا ہے، ایک سورس آف انسپریشن ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے کوشش یہی کی ہے کہ جو میں نے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ میں پاس آن کروں، کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پاس آن نہیں کر پاتے. جو ہم نے ایک لیگیسی لی ہے، ایک پیچھے سے ایک ہماری خوبصورت روایت چلی آ رہی ہے اساتذہ کی. میرے اساتذہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرلز تھے، وہ موتی تھے، وہ ہیرے تھے، اور وہ جوہری تھے جو کہ ہیروں کو جو ہے وہ پرکھتے تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ سنوارتے اور نکھارتے تھے. ان لوگوں نے اتنی زبردست جو ہے وہ ہمارے لیے ایک کامیابی کے راستے کھولے ہیں. تو کیوں نہ اسی پروفیشن کو اختیار کرتے ہوئے میں اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کروں، کیونکہ اپنے حصے کا کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اکتاہٹ محسوس اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ میں سارا دن اپنی انہی ایکٹیویٹیز میں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، پھر اس کے علاوہ جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کے نام سے، اور اسی طرح سے ہمارا کلاسز آن کیمپس آن لائن کلاسز میں ہوتی ہیں. تو اس میں مصروفیت رہتی ہے، اور اگر پازیٹیو قسم کی مصروفیت آپ کو مل جائے تو اللہ کا جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہوتا ہے انسان کو. بالکل، بے شک ایسا ہی ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس بات کو بیان کیا ہے. ابھی جو آپ نے تمام باتوں کا ذکر کیا، اسی باتوں سے جب میں آپ کے پاس آتی تھی پڑھنے کے لیے، اور میں تب بھی یہ بات سے پوچھنا چاہتی تھی، اور میں آج بھی یہ سوال میرے ذہن میں ہے، تو آج موقع ملا ہے تو میں ضرور پوچھوں گی. آپ اتنا کچھ ایک ساتھ کر رہے ہیں، آپ پڑھا بھی رہے ہیں، جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کو چلا بھی رہے ہیں، آئلٹس کی کلاسز بھی لیتے ہیں، آپ اپنا یوٹیوب چینل جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور کے نام سے رن بھی کر رہے ہیں، آپ آن لائن اور آن کیمپس کوچنگ کلاسز بھی دے رہے ہیں، وہ بھی جونیئر اور سینئر تمام ایج گروپس کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر کے. آپ کنسلٹنسی سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے گھر والوں کو آپ سے شکایت نہیں ہوتی کہ آپ ان کو وقت نہیں دے پاتے؟ بالکل، بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا ہے آپ نے، اور بہت ریلیونٹ بھی ہے. اصل میں ورک لائف مینجمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. میں نے بہت ہی انٹیلیجنٹلی اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، اور اگرچہ اس ڈویژن پہ بھی اختلاف ہوتا ہے اور ٹائم پھر بھی نہیں دیا جا سکتا گھر والوں کو، لیکن میری جو ذمہ داریاں ہیں اس سے میں بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ عہدہ برآ ہوتا ہوں. الحمدللہ بہت سیٹسفیکشن ہے گھر والوں میں، اور بلکہ وہ سورس میرے لیے بہت ہی موٹیویشن پیدا کرتے ہیں، اور رکاوٹ بننے کے بجائے وہ ایک اسٹیپ فردر مجھے تقویت دیتے ہیں، جس سے میں مزید جو ہے اپنے پروفیشن کو پرسو کر سکتا ہوں. کیونکہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ساری وہ الٹیمیٹلی اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو گھر والوں کو ہی جو ہے وہ کرتی ہیں. ان کو ان کا فائدہ پہنچتا ہے، ان کے فیوز و برکات ان تک پہنچتے ہیں. لہٰذا اس لیے ان لوگوں کو کوئی اس حوالے سے کمپلینٹس نہیں ہوتی، بلکہ وہ مجھے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے. اور واقعی مجھے بعض اوقات تو خود بھی سمجھ نہیں آتی اتنی ساری ایکٹیویٹیز کو کیسے ہم مینیج کر پاتے ہیں. جو ٹائم تو وہی ہے 24/7 ہی ہوتا ہے سب لوگوں کے پاس. اس میں ریسنٹلی ہم نے جونیئر کلاسز کا آغاز کیا ہے، جونیئر انگلش کلاسز کا، جس میں کریٹیو رائٹنگ اسکل اور اسپیکنگ اسکل ہم سکھاتے ہیں بچوں کو. 6 to 12 years olds کو ہم نے اس میں رکھا ہے اس سلاٹ میں. ان کی ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ 9 to 11 ہے، اور پھر ایوننگ کو 4 to 6 ہے ان کی ٹائم ڈیوریشن ہے. اور اس طرح سے پھر مارننگ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں لینگویج کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی، آئلٹس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. مارننگ سلاٹ 9 سے 12 ہے، اور ایوننگ سلاٹ 5 سے 8 ہے.
میں نے انفیکٹ ڈیلیگیٹ کی ہیں بہت ساری جو میری رسپانسبلٹیز ہیں، میرے کچھ جو میرے اسسٹنٹس ہیں ان لوگوں کو، کہ وہ ان چیزوں کو سر انجام دیں جو میں نہیں جن پر نظر رکھ سکتا. لہٰذا سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے، فضل اور مہربانی ہے کہ اتنے سارے کام جو ہے وہ ایک دن بھر میں ہم کر پاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد سے انسان بہت ساری چیزوں کو کر پاتا ہے، اور انسان کی جو ول ہے اور جو نیت ہے اگر وہ کام کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کا ساتھ بھی بھرپور دیتا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا، ایک اور سوال جو میں کرنے لگی ہوں، شاید آپ سوچیں کہ یہ بھلا کیا سوال ہے. کیا آپ کو کوئی فارغ وقت ملتا ہے، اور اگر ملتا ہے تو پھر اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال اس حوالے سے ہے کہ فارغ وقت تو پروفیشنلز کو بہت کم ملتا ہے. اگر وہ ریئل پروفیشنلز ہیں، اپنے فیلڈ کے ساتھ 100% ڈیڈیکیٹڈ اور ایسوسیٹڈ ہیں، تو پھر تو انہیں اپنی پروفیشنل ڈومین سے نکلنے کے لیے وقت نہیں ملتا. اور اگر مجھے وقت مل جائے تو پھر اس میں جو ہے وہ صاف ظاہر ہے انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھتا ہوں، کس سمت جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور اس طرح سے پاکستان افیئرس ہی ہیں، وہ اس کے معاملات کیا ہیں، ہماری اکانومی کیسی جا رہی ہے، ہماری پالیٹکس بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرینڈس ہیں ہماری پالیٹکس کے. اور اس کے علاوہ میں پھر ٹاک شوز صاف ظاہر ہے اس کے لیے کچھ دیکھتا ہوں. اب ٹی وی کلچر آپ کو پتہ ہے کم ہو رہا ہے، ٹاک شوز اور ڈراماز وغیرہ بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب وغیرہ پہ سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ پاتے ہیں. تو جہاں ٹائم ملتا ہے پھر تھوڑا بہت جو میوزک ہے، کلاسیکل میوزک ہے، اس میں بھی تھوڑی میری رغبت ہے، اس میں جانتا ہوں، تھوڑا اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو لوگ اچھے لوگ گانے والے ہیں. لیکن زیادہ تر جو میری ایسوسیشن ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے دین اور مذہب کو سوچنے اور اس کو پڑھنے اور اس کو مذہبی تعلیمات کو پرکھنے کے لیے اور اس پر پریکٹس کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. لہٰذا کوشش کرتا ہوں کہ ان تعلیمات کو فالو کیا جائے، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو سمجھا جائے، اور پھر ان کو گھر میں ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ جس میں بچے بھی آٹومیٹکلی ان تعلیمات کو فالو کریں. اور یہ پیرنٹل ذمہ داری ہوتی ہے، والدین اگر تعلیمات پر عمل کریں گے تو بچے کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں کہ کرو، بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے. لہٰذا تربیت بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے جس میں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اس ڈسپلن کو فالو کریں جو ڈسپلن ان کے پیرنٹس فالو کر رہے ہیں. بے شک، بہت خوبصورت بات. اچھا، تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کنسلٹنسی سروسز جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں، اور لوگ بھی جانیں گے اور ان کی بھی شاید کچھ مدد ہو جائے جو لوگ ان سروسز کی تلاش میں ہوں آج کل، کس قسم کی سروسز ہم انہیں رائٹ فرام آئلٹس، ایک اسٹوڈنٹ نے انٹرمیڈیٹ کر لیا ہے، گریجویشن کر لیا ہے، پوسٹ گریجویشن کر لیا ہے، وہاں سے لے کر اس کی آئلٹس، ٹوفل، ڈولنگو، پی ٹی ای، پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش، ان تمام ٹیسٹ جو بھی ان کا ریلیونٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی پریپریشن سے لے کر اس کو جو ہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلانے تک، اور اس کی فی پیمنٹ اور اس کے دیگر جو مسائل ہوتے ہیں یہاں سے فائنینشیل ان کے جو ایشوز ہوتی ہیں اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تمام تر چیزوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے یونیورسٹی تک پہنچانے، اور ان کو پھر آگے ہمارے ایسے ریسورسز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس یہاں سے بہت سارے جا چکے ہیں جو کہ یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ میں آلریڈی، اور اکراس یورپین کنٹریز میں بھی پڑھ رہے ہیں. ان کو پھر ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے نیو کمرز ہیں، ان کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے. سم ٹائم ایئرپورٹ سے لے لیتے ہیں وہ ان کو، اور پھر ان کو ہاسٹل تک، اور پھر جہاں انہوں نے ایک اکوموڈیشن کا انتظام کیا ہوتا ہے وہاں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جاب کے حصول تک کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جابس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو ان تمام سٹیپس میں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ بہت سکسیزفل ہوتے ہیں، بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، الحمدللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ ماشاءاللہ اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں اور کچھ پیسے بچاتے ہیں، کچھ پیسے اپنے پیرنٹس کو بھجواتے ہیں. تو ان کنٹریز میں بہت پوٹینشیل ہے، آپ کو پتہ ہے لینڈس آف اپرچونیٹیز ہیں یہ کنٹریز، لہٰذا یہاں بچے جاتے ہیں تو بہت سہولت کے ساتھ، بہت اچھی. مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن ابتدا میں مشکلات آتی ہیں، گریجولی وہ ان پر اوورکم کرتے ہیں اور پھر ایک بہت ہی کمفرٹ زون میں چلے جاتی ہیں. الحمدللہ وہاں اپنی کماتے بھی ہیں، انٹرنیشنل ایجوکیشن بھی ایکوائر کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے فیوچر کو جو ہے وہ سیکیور کرتے ہیں بچے. زبردست.
سو وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹس ہو اسپائر کہ وہ باہر جا کر اپنی تعلیم حاصل کریں اور اپنا ایک مستقبل بنائیں، تو وہ جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر کسی کو لگتا ہے کہ جینیس انسٹیٹیوٹ لاہور صرف انگلش کوچنگ کلاسز یا صرف آئلٹس کی تیاری کا انسٹیٹیوٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہاں پر کنسلٹنسی سروسز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں جو کہ آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو بالکل آپ کے ڈریم کو اچیو کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے اور بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ایبسلیوٹلی. اور پھر یہ کہ ہم یہاں آئلٹس اینڈ اسپوکن انگلش کورسز تو ریگولرلی کنڈکٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے بچوں کو ایک ڈسپلن آف لائف بھی دکھاتے ہیں اور سکھاتی ہیں، اور لائف سکلز بھی سکھاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے جو ماضی تھا وہ کتنا تابناک اور شاندار تھا، اس سے کیسے آپ نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے. چونکہ آج جو آپ کو پتہ ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ایک خاص ریسٹرکشنز بھی ہیں اور ڈسٹریکشنز بھی ہیں. تو پھر جب انہیں بتاتے ہیں کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ وہ گفتار وہ کردار وہ ثابت وہ صحیح تو سیارہ، تو ثابت وہ سیارہ. اور اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ. اور مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. دیکھیے اسی طرح سے انہوں نے ہمیشہ ہمارے اندر کے جذبات کو بھی متحرک رکھا ہے. جب ہم بھی ان کے پاس پڑھتے تھے کبھی کبھی ڈاؤن فیل کرتے تھے، لگتا تھا کہ شاید کچھ چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اسی طرح جو علم کے موتی آتے تھے سامنے، تو ہمیشہ یہ ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے. سو اگین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بہت سارے بچے یا اسٹوڈنٹس جن کا کوئی خواب ہے کہ وہ آگے جا کے ابراڈ جائیں، کسی اور کنٹری جائیں، کسی بہترین یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کریں، تو وہ ضرور رابطہ کیجیے. آخری سوال یا آخری بات جو آپ سے ہے وہ یہ کہ کیا آپ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ کمفرٹ زون کو تلاش کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھ کو رخ زیست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. تو اس میں یہ بچوں کو اٹس ناٹ ایز بٹ ایفرٹ، ناٹ فیسلٹی بٹ ڈیفیکلٹی دیٹ میکس اے مین. ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، تو آسانی نہیں ڈھونڈیں، مشکل رستوں کا انتخاب کریں، کوشش کریں، اور یہ جو کوشش کا پروسیس ہے اسی سے مینس میکنگ پروسیس بھی ہوگا، اور اسی سے آپ کے وینیوز کھلیں گے سکسس کے آپ کے لیے. اور کام کرنے سے ورک شائے نہ بنے، کاؤچ پوٹیٹوز نہ بنیں، اور اپنے آپ کو کھلا رکھیں، کام کرنے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں، کیونکہ یہی چیزیں آپ کے آگے کام آئیں گی. اور پھر ایک دفعہ جب کریئر آپ کا ڈیولپ ہو جائے گا، اسٹیبلش ہو جائے گا، پھر آپ کسی حد تک ایک آسانی اور سہولت کے حقدار بھی ٹھہرتے ہیں. ملنی بھی چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ اس کا ورک لوڈ تھوڑا کم ہو جائے اور آسانیاں تھوڑی زیادہ ہو جائیں، تو لیکن اس کے لیے پہلے فیز میں جو کہ یوتھ کا فیز ہے اس میں بے شمار اور بے انتہا محنت کرنی ہے. پھر اس کا اجر اور صبر ملے گا جب آپ کو آخر میں جا کر، تو وہ پھر آپ کے لیے بہت ہی شاندار ہوگا، ریلیکسنگ ہوگا، اور آپ جو ہے یقیناً محسوس کریں گے کہ آپ جو آپ نے کیا ہے اس کا اجر، اس کی فصل کاٹ رہے ہوں گے جب آپ، تو انتہائی خوش ہوں گے، آپ مسرور ہوں گے اور ہیپی ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ سے ان تمام باتوں کو جان کر بہت اچھا لگا، اور تمام لوگ جو ہمیں دیکھیں گے امید ہے کہ ان کو بھی ان تمام باتوں کو جان کر اچھا لگے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن سے ہمیں بھی، چاہے ہم 5 منٹ کے لیے بھی کبھی بیٹھے ہیں، تو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے. لہٰذا سر اگین بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موقع سے نوازا کہ آپ جیسی شخصیت سے لوگوں سے آپ کا تعارف کرا. بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے بارے میں کچھ اپنے ناظرین کو اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بتا سکوں، اور انشاءاللہ ایسی مزید نشستیں رکھتے رہیں گے، اس میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ
اور پروفیشنلس کو بہت فائدہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا بھی. جزاک اللہ.